بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ کے اندر تین چیزیں بیان کی جاتی ہیں: علم کی تعریف، غرض اور موضوع۔ کیا؟ علم کی تعریف، غرض اور موضوع، تین چیزیں۔ ٹھیک ہو؟ غور کرنا کہ منطق کی جو کتب ہیں اس میں اسلوب کیا ہوتا ہے؟ اس میں اسلوب یہ ہوتا ہے کہ حاجت الی المنطق کو بیان کیا جاتا ہے، جسے آپ غرض کہتے ہیں نا، اس غرض کو بتانے کے لیے حاجت الی المنطق کو بیان کیا جاتا ہے، اور اسی ضمن میں منطق کی تعریف بھی آتی ہے۔ ذہن میں رکھنا، دو چیزیں آ جاتی ہیں، موضوع رہ جاتا ہے، موضوع کو بعد میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلوب سمجھو، ذہن میں رکھو مناطق کا۔ حاجت الی المنطق کو بیان کریں گے، بیان حاجت الی المنطق جسے کہتے ہیں، بیان حاجت الی المنطق ہوگا۔ اب غرض بھی پتہ چل جائے گی اور اسی کے ساتھ تعریف بھی پتہ چلے گی۔ دو ہو گئی، موضوع رہ گیا، وہ الگ سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ مقدمہ کے اندر جو تین چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے نا، یہ بیان حاجت الی المنطق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بیان حاجت الی المنطق۔ منطق کی جانب جو محتاجی ہے، اس کے لیے تین مقدمے بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے علم کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق۔ دوسرا مقدمہ ہر ایک کی دو قسمیں، بدیہی اور نظری۔ تیسرا مقدمہ کہ نظری کو بدیہی سے نظر و فکر کے ذریعے حاصل کرنے میں خطا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب یہ باتیں ہو گئی، خطا ہوتی ہے تو قانون کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، حاجت ثابت ہوئی نہ ہوئی؟ یہ جو حاجت ہے ان تین مقدموں پر موقوف ہے۔ پہلے دو مقدمے بیان ہو چکے ہیں۔ پہلا مقدمہ علم کی دو قسمیں، تصور تصدیق۔ دوسرا مقدمہ تصور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں، بدیہی نظری۔ اب تیسرا جو مقدمہ ہے اس کا بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرا مقدمہ میں نے آپ کو بتایا کہ نظری کو بدیہی سے حاصل کرتے ہوئے نظر و فکر میں خطا ہوتی ہے۔ نظری کو بدیہی سے حاصل کرتے ہوئے نظر و فکر میں خطا ہوتی ہے۔ نظری کو بدیہی سے حاصل کرتے ہوئے نظر و فکر میں خطا ہوتی ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ یہ تیسرا مقدمہ اس فصل میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ربط کی تقریر۔ یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، یہ ربط کی تقریر کی، یہ تعلق بیان کیا آپ کے سامنے اس فصل کا گزشتہ کلام کے ساتھ۔ سمجھے بات کو؟ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بیان حاجت الی المنطق کا تیسرا مقدمہ، بیان حاجت الی المنطق کا تیسرا مقدمہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرا مقدمہ بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ ایاک وان تظن ان کل ترتیب یکون صوابا موصلا الی علم صحیح۔ یہ گمان مت کرنا۔ نظر و فکر کی تعریف کیا کی تھی؟ ترتیب امور معلومات کی تھی نا؟ تو نظر و فکر ہے وہ ترتیب مخصوص۔ تو کہا ایاک وان تظن ان کل ترتیب یکون صوابا موصلا الی المطلوب۔ یہ گمان مت کرنا، کون سا؟ کہ ہر ترتیب نظر و فکر، ہر نظر و فکر کیا ہوتی ہے؟ درست ہوتی ہے اور مطلوب تک پہنچاتی ہے۔ یہ گمان نہیں کرنا۔ دیکھو تیسرا مقدمہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسرا مقدمہ کیا تھا؟ کہ نظری کو بدیہی سے حاصل کرتے ہوئے نظر و فکر میں خطا ہوتی ہے۔ نظری کو بدیہی سے حاصل کرتے ہوئے نظر و فکر میں خطا ہوتی ہے۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو اس کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ ایاک وان تظن ان کل ترتیب یکون صوابا موصلا الی المطلوب۔ یہ گمان نہیں کرنا۔ آپ مصنف صاحب سے کہیں گے کیوں نہیں کرنا؟ انہوں نے کہا کہ یہ گمان تم
کیسے کر سکتے ہو؟ ہر ترتیب کو تم درست کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ وکلاء کے بیچ اختلاف اور تناقض ہے نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں مصنف نے کہا پھر ہوا کیوں؟ ادھر بھی عقل مند ہے نظر و فکر کر رہا ہے، ادھر بھی عقل مند ہے نظر و فکر کر رہا ہے. جب دونوں نظر و فکر کر رہے ہیں، اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہر نظر و فکر درست ہوتی ہے، یہ بھی درست یہ بھی درست، تو باتیں دونوں کی درست، تو اختلاف کیوں پڑا؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ حتیٰ کہ اتنا اختلاف پڑ جاتا ہے کہ ایک ثبوت کی بات کرتا ہے، دوسرا سیدھا سلب کی بات کرتا ہے. ایک ہاں کی بات کرتا ہے، دوسرا سیدھا نہ کی بات کرتا ہے. اس کی مثال دی انہوں نے. ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے العالم حادث، دلیل کیا پیش کرتا ہے؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. یہ بھی ترتیب امور معلومات لیتعدی ذالک الترتیب الى تحصیل المجہول. ٹھیک ہے نا؟ تو دوسرا بندہ کہتے ہیں العالم قدیم لأن العالم مستغن عن المؤثر وكل مستغن عن المؤثر فهو قدیم فالعالم قدیم. لو ایک نے کہا العالم حادث، ایک نے کہا العالم قدیم، دونوں ایک دوسرے کے نقیضیں ہیں، نقیض کی قوت میں ہیں. نہیں سمجھو بات؟ تو اگر ہر نظر و فکر کو تو ٹھیک کہہ رہا ہے تو یہ اختلاف کہاں سے آیا؟ یہ تناقض کہاں سے بنا؟ یہ تناقض بتا رہا ہے ہر نظر و فکر درست نہیں ہوتی. یہی انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ نظر و فکر میں خطا ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ ثابت ہوگی نہیں ہوگی؟ سمجھے؟ خلاصہ ایک بار پھر سمجھے. تیسرا مقدمہ بیان کرتے ہوئے مصنف نے کہا ایاک وان تظن ان کل ترتیب یکون ثوابا موصلا الی المطلوب، کہ یہ مت گمان کرنا، ایاک وان تظن، یعنی یہ گمان کرنے سے بچ، یہ گمان کرنے سے بچ. کیا کہ ہر ترتیب کیا ہوتی ہے؟ درست ہوتی ہے اور مطلوب تک پہنچاتی ہے. یہ مت گمان کر. ہم نے کہا کہ بلا آپ بتائیے کیوں نہیں گمان کریں؟ ان کا یہ گمان آپ کر کیسے سکتے ہو؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر ترتیب درست ہوتی ہے، تو پھر یہ اختلاف کہاں سے آ گیا لوگوں علماء وکلاء کے بیچ؟ یہ تناقض کہاں سے آ گیا؟ پھر آگے اس تناقض کی مثال دی. مسئلہ آگے ذہن مانا ہے. یہ گمان کرنے سے بچو کہ ہر ترتیب ہوتی ہے درست پہنچانے والی درست علم تک. یہ گمان مت کرو. کیوں؟ کیسے ہو سکتا ہے احساس؟ یہ بات تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ اگر معاملہ ایسے ہوتا، اختلاف نہ واقع ہوتا اور تناقض ارباب نظر کے بیچ کبھی نہ ہوتا. ہر بندے کو بات ٹھیک سمجھ میں آ جاتی. بات ٹھیک ایک ہی ہے نا بھائی، یہ ڈیسک یہاں پڑی ہے، بات ٹھیک یہی ہے. اس کے اوپر یہ کتاب میں رکعت رکھی ہے، بات ٹھیک یہی ہے. اب جناب ڈونکی صاحب کہتے ہیں جی اس کے اوپر رکعت نہیں رکھی، لودھرا صاحب کہتے ہیں جی اس کی کتاب کے اوپر کتاب رکھی ہے. دونوں اپنی اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، تو دونوں کی بات ٹھیک نہیں ہو سکتی، کسی ایک کی ضرور غلط ہے. نہیں سمجھے؟ اب اسی تناقض کی مثال انہوں نے پیش کی ہے جو واقع ہو چکا. یہ فرضی مثال نہیں ہے. دو مذاہب ہے پورے، ایک عالم کو قدیم مانتا ہے، ایک عالم کو حادث مانتا ہے. ہم مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک عالم حادث ہے. میں حادث کے معنی بتا دوں گا. باوجود ہے کہ واقع ہوا، یعنی تناقض ہوا. اب وہ تناقض کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تناقض کی ایک مثال پیش کر رہے ہیں. ایک قائل، ایک کہنے والا کہتا ہے عالم حادث ہے. ذہن میں رکھنا، عالم ہے جمی ماسی واللہ. کیا؟ من الجواہر والاعراض، ذات باری عز اسمو کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جواہر و اعراض میں سے سب حادث ہے. یہ عالم جمی ماسی واللہ ہے. عالم جمی ماسی واللہ کیا ہے؟ حادث. کیا ہے؟ حادث وہ ہے جو مسبوق بالعدم ہو. کیا ہو؟ مسبوق بالعدم، یعنی پہلے نہیں تھا پھر ہوا. ٹھیک ہے. حادث کیا ہے؟ جو مسبوق بالعدم ہو. کیا؟ جو مسبوق بالعدم ہو. حادث کیا ہے؟ جو مسبوق بالعدم، پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا. یہ حادث ہے. ایک نے کہا عالم حادث ہے، یعنی عالم پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا. ایک بندے نے یہ کہا. دوسرا اٹھا، اس نے کہا العالم قدیم
قدیم ہوتا ہے جو غیر مسبوق بالعدم ہو. جی. ما لا ابتداء لہ، یہ قدیم. جی. قدیم کیا ہے؟ ما لا ابتداء لہ. قدیم کیا ہے؟ وجہ ہے آپ کی. جی. ٹھیک ہے. اس نے کہا العالم قدیم، عالم قدیم ہے، اس کی ابتدائی کوئی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے. جی. جی. تو جس نے کہا عالم حادث ہے تو اس نے گویا نے کہا العالم لیس بقدیم. جی. حادث ہے تو مطلب قدیم نہیں ہے. جی. جس نے کہا قدیم ہے اس نے کہا حادث نہیں ہے. تو ان کی باتیں ایک دوسرے کی نقیض کی قوت میں آئی نہ آئی؟ جی. نہیں سمجھو بات؟ جی. ٹھیک ہے نا. العالم قدیم العالم لیس بحادث ان کی قوت میں ہے، جی. اور العالم حادث العالم لیس بقدیم ان کی قوت میں ہے. ایک نے کہا العالم قدیم، دوسرے کہا العالم لیس بقدیم، جی. نقیض. جی. ایک نے کہا العالم حادث، دوسرے کہا العالم لیس بحادث، جی. نقیض. جی. تو نقیزیں کیسے؟ نقیزوں کا تو اجتماع ہو ہی نہیں سکتا. جی. اجتماع نقیزیں محال ہے، دونوں باتیں درست ہو ہی نہیں سکتی. جی. کوئی سمجھ رہے ہو؟ جی. اور استدلال کرتا ہے اپنے اس قول سے عالم متغیر ہے عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے، اور ہر متغیر تو عالم حادث تو عالم ہے. حادث ہے. اس نے نتیجہ نکال جی. دیا. ٹھیک ہے. اور گمان کرنے والا گمان کرنے والا گمان کرتا ہے گمان کرتا ہے کہ عالم قدیم ہے. کہ عالم قدیم عالم ہے. کے معنی بھی تمہیں بتا دیے اور قدیم کے معنی بھی تمہیں بتا دیے. جی. ما لا ابتداء لہ، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو. قدیم رب کریم جل وعلا ہے، صفات باری تعالیٰ ہیں. جی. رب کی حیات قدیم ہے، سما قدیم ہے، علم قدیم ہے، بصر قدیم ہے. سمجھو بات کو. ارادہ قدیم ہے، قدرت قدیم ہے، کلام قدیم ہے. اور ہم ہیں حنفی جی. ماتریدی. ماتریدی کی یہاں صفت تکوین بھی قدیم ہے. جی. پانی پلانا بیٹا توجہ ہے. جی. اور اور ایک گمان کرنے والا گمان کرتا ہے گمان کرنے والا گمان کہ کرتا ہے عالم قدیم ہے. عالم قدیم اب ہے. قدیم کے معنی بتا دیے. جی. غیر مسبوق بالعدم ہے. سمجھے بات کو. وہ حادث کا تو حادث کیا تھا؟ مسبوق بالعدم. قدیم کے غیر مسبوق بالعدم. ٹھیک ہو گیا. جی. اور اس پہ برہان پیش کرتا ہے اپنے اس قول سے عالم مستغنی ہے مؤثر سے. مؤثر سے. عالم جو ہے وہ مؤثر کا اثر قبول نہیں کرتا. بھائی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا مؤثر نے جو اثر کیا حالت وجود میں کیا یا حالت عدم میں کیا؟ تو جو ہے جی. مؤثر نے جو اثر کیا وہ ممکن کی حالت وجود میں کیا حالت عدم میں کیا. اگر وہ حالت عدم میں کیا تو اجتماع نقیزین ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ حالت وجود میں کیا تو وجود پہلے ہو چکا نا. اب اس نے اثر کر کے کس وجود کو پیدا کیا؟ اسے کہتے تاثیر حاصل. یہ بھی محال ہے. جو کہتے ہیں نا العالم مستغنی مؤثر ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جس مؤثر کی تم تاثیر مان رہے ہو اس کی تاثیر حالت وجود میں ہے حالت عدم میں ہے. جی. اگر وہ حالت عدم میں ہے تو اجتماع نقیزین ہے. جی. ٹھیک ہے. اگر وہ حالت وجود میں ہے تو وجود پہلے ہے. جی. تو تاثیر پھر کہاں سے ہے؟ یہ تو تاثیر حاصل ہے. جی. نہیں سمجھے؟ جی. تو اپنی طرف سے ہماری رائے یہ ہے کہ عالم حادث ہے. ہماری رائے کیا ہے؟ عالم حادث ہے. اس لیے ہماری طرف سے جواب بھی سن لو. ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس سے کہا نا جو تاثیر ہے حالت وجود میں ہوئی حالت عدم میں ہوئی. ہم نے کہا حالت وجود میں ہوئی. وجہ ہے. جی. ہم نے کیا کہا؟ حالت وجود میں. ہم نے کیا کہا؟ حالت وجود میں. اس سے کہا یہ تو تاثیر حاصل ہے. ہم نے کہا نہیں سنو، ایک وہ وجود ہے جو کسی اور تاثیر سے حاصل ہوا تھا. جی. اب اس نے تاثیر کی اس کے وجود کی، یعنی وجود جو جس کا حصول کسی اور تاثیر سے ہے. سمجھے نہیں؟ جی. وہ وجود جس کا حصول کسی اور تاثیر سے ہوا. اب اگر تاثیر ہوتی پھر وجود کی یہ تاثیر حاصل ہے. جی. لیکن تاثیر حالت وجود میں وہ وجود اسی تاثیر سے حاصل. نہیں سمجھے؟ تاثیر حالت وجود میں جی. اور یہ وجود اسی تاثیر سے حاصل. یہ تاثیر حاصل نہیں بنتی. سمجھے بات؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وجود تاثیر حالت وجود میں ہے لیکن یہ وجود اسی تاثیر سے ہے. اس کو یار اس کے اوپر کچھ چیز رکھ وینٹ ہے. اس جدھر ہاتھ رکھا تھا ادھر رکھو، جدھر ہاتھ رکھا تھا وہاں رکھو.
توجہ ہے آپ کی؟ تو اس سے کہا العالم مستغنی عن المؤثر، عالم مؤثر سے مستغنی ہے. کیوں مستغنی ہے؟ اس سے کہا تاثیر حالت وجود میں، حالت دم میں، اگر حالت دم میں اجماع نقیزین حالت وجود میں تو تاثیر حاصل. ہم نے کہا حالت وجود میں، لیکن وجود اسی تاثیر سے حاصل، وجود اسی تاثیر سے حاصل، لہذا تاثیر حاصل نہیں ہے. یہ خلاصہ کے طور پر میں نے ابتدائی طور پہ یہ بات بتا دی ہے. یہ دوسری بڑی کتابوں کی ہے، انشاءاللہ کہ کسی نہ کسی مقام پہ اس پہ مفصل بات آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جس کی یہ شان ہو تو وہ قدیم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب مصنف کہتے ہیں ولا اظن کا شاکن فی ان احد الفکرین صحیح حق والآخر فاسد غلط. کہہ رہے مجھے کوئی شک نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں یہ گمان نہیں ہے کہ تمہیں اب بھی شک ہوگا کہ بھئی پتہ نہیں ایک درست ہے دوسری غلط. بالکل تجھے یقین ہوگا کہ بھئی ایک درست ہے دوسری غلط ہے. سمجھو بات؟ نہ دونوں درست ہے نہ دونوں غلط ہے. سمجھ رہے ہو؟ دونوں درست کیوں نہیں ہے؟ اجتماع نقیزین ہوگا. دونوں درست ہوں تو مطلب کیا ہوگا؟ حادث بھی ہے قدیم بھی ہے. حادث سے مسبوق بالعدم، قدیم ہے غیر مسبوق بالعدم، مسبوق بالعدم بھی ہے غیر مسبوق بالعدم بھی ہے. جی اگر دونوں صحیح ہوں، دونوں سچی ہوں تو اجتماع نقیزین محال. اچھا دونوں غلط بھی نہیں ہے، کیوں؟ اب ارتفاع نقیزین ہو جائے گا. بھائی نہ مسبوق بالعدم ہے نہ غیر مسبوق بالعدم. ذہن میں رکھنا جیسے اجتماع نقیزین محال ہے ایسی ہی ارتفاع نقیزین بھی محال ہے. سعید یا بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، سعید ادھر ہو بھی اور بیٹھا بھی نہ ہو اور نہ بیٹھا بھی نہ ہو. سعید ہے، موجود ہے یہیں پر، لیکن کو بیٹھا ہے یہ بھی نہیں ہے، نہیں بیٹھا یہ بھی نہیں ہے. یہ ارتفاع نقیزین ہے، یہ بھی باطل ہے. آپ کو بیٹھا ہے یہ بھی ہے، بیٹھا نہیں ہے یہ بھی ہے، یہ اجتماع نقیزین ہے، یہ بھی باطل ہے. بات آپ سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہے. اجتماع نقیزین بھی باطل ہے، ارتفاع نقیزین بھی باطل ہے. یہ دونوں فکریں درست ہوں تو اجتماع نقیزین کہ یہ حادث بھی ہے قدیم بھی، حادث سے مسبوق بالعدم، قدیم ہے غیر مسبوق بالعدم. اور دونوں غلط ہوں مطلب کہ مسبوق بالعدم بھی نہیں ہے غیر مسبوق بالعدم بھی نہیں ہے. جیسے اجتماع نقیزین باطل ایسے ارتفاع نقیزین بھی باطل. لہذا ضروری طور پر ایک سچ دوسرا جھوٹ. اب اس میں سے سچ کون سی یہ ہمیں پتا ہے، العالم حادث ہوئی، لیکن یہاں پر اس کی نشاندہی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تمہیں یہ نہیں بتا رہے کہ فکر صحیح کون سی ہے، تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی فکر میں غلطی ہوتی ہے. ان میں سے غلط کون سی یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن غلط ہے. اب تمہیں یقین آ چکا ہوگا کہ کوئی ایک نہ ایک غلط ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا